بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض وما فيهن صلوات التماس کر رہا ہوں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص حاضرین مجلس کے مرحومین، خاص طور پر سیدہ نثار بانو بنت سید علی حسن، سید علی متقی جعفری ابن سید احفاد حسین جعفری، سید رضا علی جعفری 41 سال تک 41 برس انہوں نے اس تخت پر سوزخانی اور مرثیہ خوانی کی۔ کچھ دن پہلے، کچھ ماہ پہلے ان کی رحلت ہو گئی۔ سید رضا علی جعفری ابن سید وسیع محمد جعفری، اور 61 سال سے مائک لگانے والے اور میری اور خطیبوں اور ذاکرین کی آواز دور بیٹھے ہوئے احباب تک پہنچانے والے ایک بزرگ جو روزانہ ہمیشہ مائک لگاتے تھے، جناب محمد سعید ابن محمد رفیق، اس محفل شاہ شہیدان کے وہ مائک کے سسٹم کے ایک ناظم تھے۔ انہیں شامل سورہ فاتحہ قرار دیجیے۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ مغفرت کے لیے بلند تر صلوات۔ اس سے بلند صلوات ہدیہ کریں گے۔ ایام امیر المومنین، پروردگار عالم کا ایک اور ہم پر احسان کہ ان ایام میں امیر المومنین کے مناقب، فضائل اور مصائب پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ہماری زندگیوں سے اگر ذکر علی کو نکال دیا جائے تو ہماری زندگی کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہماری عزت، ہمارا احترام، ہمارا وقار، ہماری خود اعتمادی مولا علی کا نام ہے۔ ہم اپنے اوپر بھروسہ اور اعتماد جس نام کے برکت سے کرتے ہیں وہ نام نامی ہے، مولا علی ہے۔
پروردگار عالم کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں خلق کیا، پھر اس نے ہمیں مخلوقات میں بھی سب سے اچھی مخلوق میں قرار دیا۔ وہ چاہتا تو ہمیں پتھروں میں اور پودوں میں بھیج دیتا، وہ چاہتا تو ہمیں حیوانات میں بھیج دیتا۔ وہ خالق تھا، یخلق ما یشاء، اس نے اعلان کیا ہے کہ میں جسے چاہوں خلق کروں، اور جسے چاہوں میں خلق کروں، جسے جو چاہوں بناؤں، یہ اس نے اپنے پاس اختیار رکھا ہے۔ مگر اس ذات کردگار نے ہمیں انسانوں میں خلق کیا، پھر انسانوں میں بھی اس پر احسان بالا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں انسانوں میں بھی مسلمان بنایا۔ پھر اس کا ایک اور احسان، یہ ترتیب میری بنائی بھی نہیں ہے، یہ امام رضا کی بنائی ہوئی ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ پھر مسلمانوں میں بھی اس نے ہمیں محب اہل بیت قرار دیا، یعنی ہم الحمدللہ اس موضع پر اور مقام پر فائز ہیں کہ ہم بتائیں گے دوسروں کے کہ کون کتنا بڑا مسلمان۔ یہ گھرانہ جس سے میرا اور آپ کا مستقیم تعلق ہے، یہ ہمارا مستقیم تعلق ہونا، یہ جو خلافت بلا فصل کا عنوان ہے نا، یہ خلافت بلا فصل کا عنوان ہمارا اس گھرانے کے ساتھ مستقیم تعلق ہے۔ ہم فاصلوں کے بعد نہیں مانتے، ہم بلا فصل اس گھرانے کو مانتے ہیں۔ ایک صلوات اور ہدیہ کریں محمد والا۔ اور ہمارا ماننا یہ معیار کے مطابق ہے۔ جی آپ کی آج کے زبان کہتے ہیں میرٹ کی بنیاد پر ہے ہمارا یہ ماننا، کسی کو ان کا حق ہے کہ انہیں مانا جائے، ان کا حق ہے انہیں مانا جائے، یعنی انہیں ماننا ان کا حق ہے جنہیں اللہ نے حق بنایا ہے، جنہیں خود اللہ نے حق قرار دیا ہے۔ لہذا اس حق کی عظمت کو اللہ سورہ مبارکہ المومنون کی 71ویں آیت میں کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرنے لگے، اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرے تو لا فسدت السماوات والارض ومن فیہن، تو آسمانوں اور زمینوں میں اور ان دونوں کے درمیان جو ہیں وہ سب فاسد ہو جائے۔ کتنی دیر لگتی ہے ہاں کہنے میں؟ کتنی دیر لگتی ہے کسی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرنے میں؟ کتنی دیر لگتی ہے کسی کو اپنا بڑا مان لینے میں؟ ایک لمحہ، کچھ دیر۔ مگر اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر حق نے ان کی خواہشات کی اتباع کر لی ہوتی تو تم دیکھتے کہ زمین اور آسمان اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہیں ومن فیہن، ان میں فساد ہو جاتا۔ حق کبھی بھی خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا۔ حق، ایک صلوات اور ہدیہ کرے محمد و آل محمد۔ حق کبھی بھی پیروی نہیں کرے گا خواہشات کی۔ اب یہ جو خواہشات ہیں اور یہ جو حق ہے، اس کا معیار کیا ہے؟ حق کہتے کسے ہیں؟ خواہشات کا کیا مطلب ہے؟ اہواءہم، اللہ کہہ رہا ہے ان کی خواہشات کی پیروی اگر حق نے کر لی ہوتی تو پھر کیا نتیجہ نکلتا کہ آسمان مفسد ہو جاتے، یعنی آسمان فساد کا اور بگاڑ کا شکار ہو جاتے اور تباہ اور برباد ہو جاتے، والارض، اور زمین برباد ہو جاتی ہے، ومن فیہن، اور جو کچھ اس میں رہتے ہیں، جو ان میں رہتے ہیں، ان کے درمیان ہیں، وہ سب برباد اور تباہ ہو جاتے۔ اچھا، آسمان تو رکا ہوا ہے نا، زمین تو ٹھہری ہوئی ہے نا۔ یہ اللہ نے 1400 سال پہلے بتایا نا کہ اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کر لیتا، یہ آیت سورہ مبارکہ المومنون کی آیت ہے نا، سرکار دو جہاں نے
سن مثلاً 8 ہجری میں، سن مثلاً 9 ہجری میں یہ آیت نازل ہوئی ہوگی نا. قرآن تو 1400 سال پہلے کہہ رہا ہے کہ اگر حق نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی ہوتی تو زمین اور آسمان اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ سب بگڑ جاتا، سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا. آسمان تو ٹکا ہوا ہے نا، زمین تو رکی ہوئی ہے نا. زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ اس کا کوئی بگاڑ تو نہیں ہوا نا. تو پھر مانے کہ حق نے کسی کی بیعت نہیں کی. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. حق نے کسی کی پیروی نہیں کی، حق نے ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کی. یہ قانون ہے، یہ قاعدہ ہے کہ حق کبھی بھی، یعنی میں ابھی آج کی گفتگو میں اللہ کرے بات وہاں تک پہنچ جائے، ورنہ کل کی نشست کے اندر عرض کروں گا کہ مولا علی کا مقام علی کا ہے. ایک عام مومن اس کی بیعت نہیں کر سکتا جو بیعت کے عوض میں اسے جنت نہ دے سکے. میں عرض کروں گا تفصیل سے، ایک اور صلوات ہدیہ کریں محمد. جی یہ عنوان بہت روشن عنوان ہے. کیا پیمانہ ہے، کیا کسوٹی ہے. حق کہتے کسے ہیں؟ حق ہے کیا؟ قرآن مجید سورہ مبارکہ الانبیاء کے اندر اور ایک ہماری آیت رہنمائی کرتی نظر آتی ہے. ارشاد ہوتا ہے حل یستوی الخبیث والطیب، کیا خبیث اور طیب برابر ہیں؟ ولو اعجبک کثرت الخبیث فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون. کیا خبیث اور طیب برابر ہو سکتے ہیں؟ اور تمہیں کثرت الخبیث کہیں متعجب نہ کر دے. فاتقوا اللہ، خیال رہے، تقوی رہے، توجہ رہے کہ کہیں کثرت خبیث، خبیثوں کی کثرت، جی برے لوگوں کی کثرت، یہ کثرت کہیں تمہیں مرعوب نہ کر دے، یہ کثرت کہیں تمہارے اوپر روب نہ ڈال دے. وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ، خیال رہے، تقوی رہے، احساس رہے، توجہ رہے. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، فلاح پا جاؤ گے کہ اگر اس بات کا تم نے خیال رکھا، کامیاب رہو گے اگر اس بات کا خیال رکھا. کہ کثرت معیار نہیں ہے. ان آیات کی تفسیر میں سنی شیعہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ھذا حکم عام، یہ جو حکم ہے یہ ایک عام قاعدہ ہے، ایک قاعدہ کلی ہے. فی نفی المساوات بین الردی من الاشخاص والعامال والمال وجیدہا. یہ قاعدہ، یہ قانون کلی ہے، عمومی ہے کہ ردی اور جید میں، توجہ چاہوں گا، ردی اور جید میں یہ قاعدہ خاص اور مخصوص، آگے جا کے لکھتے ہیں مفسرین کے خطاب لکل، یہ سب کے لیے ہے. صحابی بھی اس کے اندر ہیں، غیر صحابی بھی اس میں ہیں، پاکستان والے بھی اس میں ہیں، عرب دنیا والے بھی اس میں ہیں، مثلا عجم بھی اس میں ہیں، مثلا ایران، سب کے لیے حکم ہے. یہ قاعدہ ہے خود کہ خبردار کبھی بھی ردی اور جید کے اندر اس بات کا خیال نہیں رکھا جائے گا کہ جید اگر قلیل ہے تو وہ ناحق ہے اور ردی اگر کثیر ہے تو وہ حق پر ہے. اچھا، یہ ردی اور جید معمولاً تو ٹھیلوں پہ رکھی ہوئی چیزوں کے اوپر اس لفظ کو عربی میں استعمال کیا جاتا ہے کہ سڑا ہوا ٹماٹر اس کو علیحدہ کر لیا جائے اور جو بالکل تازہ بالکل فریش ہے اسے علیحدہ کر لیا جائے، تو یہ جید ہے جو فریش ہے، تازہ ہے. اور جو سڑا ہوا ہے، مثال اس میں کوئی نشان آ گیا ہے تو یہ ردی ہے. عربی میں اسے کہتے ہیں ردی، رد کرنے والا، جسے رد کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے جس کو. اور یہ جو جید ہے، جو تازہ ہے، اس کو استعمال کیا جائے گا. معمولاً تصور آتا ہے کہ ردی سے مراد جسے رد کرنا ہے، پھینکنا ہے، اور جید سے مراد جس کا استعمال کرنا ہے، یہ اشیاء میں ہوگا. لیکن قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ من الاشخاص والاعمال والمال،
افراد میں بھی ردی ردی ہے، جید جید ہے. اعمال میں بھی جو رد ہونے والے اعمال ہیں، اعمال میں بھی ردی ردی اعمال ہیں اور جید جید اعمال ہیں. اسی طرح مال بھی. اب یہ جو میں نے مثال دی کہ ٹھیلے کے اوپر سامان رکھا ہوا ہے، چیز خریدنے گئے آپ، اس کے اندر آپ نے ردی مال کو چھوڑ دیا اور جید مال کو خرید لیا. یہ مال کے اندر تو معمولاً ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف مال کے اندر ایسا ہو. قاعدہ کیا ہے کہ اشخاص کے اندر بھی. دیکھیے میرے کم سن ساتھیوں، اچھائی ذاتاً اچھائی ہوتی ہے، اس کی کثرت اسے اچھا نہیں بناتی. برائی ذاتاً برائی ہوتی ہے، اس کی قلت اسے برا نہیں بناتی. کہ کم برائی ہے، تعداد میں برائی کم ہے تو وہ بری نہیں ہے، وہ تعداد میں اچھائی زیادہ ہے تو وہ اچھا ہے. نہیں، اچھائی ذاتی طور پہ اچھی ہے، بری چیز ذاتی طور پر بری چیز ہے. اب اگر یہ بات روشن ہے تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کثرت الخبیث کہیں تمہیں متعجب نہ کر دے. کسی چیز کی کثرت کہیں تمہیں متعجب نہ کر دے. صرف اور صرف تم پیمانہ یہ لینا کہ کبھی بھی حق خواہشات نفسانی کی پیروی نہیں کر سکتا. اگر حق خواہشات کی پیروی کرنے لگ جائے، یہاں لفظ اتباع ہے، لفظ اطاعت بھی نہیں ہے، قولی مسئلہ نہیں ہے، فعلی مسئلہ ہے. کچھ لوگ ہیں جو کچھ کام کر رہے ہوں گے، چاہیں گے کہ ان کی بات مان لی جائے. کچھ کہہ رہے ہوں گے، نہیں کچھ کر رہے ہوں گے اور وہ چاہتے ہوں گے کہ ان کی بات کو مان لیا جائے. اب ماننے والا کون ہے؟ کون مان سکتا ہے؟ ہوا پرست کی بات ہوا پرست تو مان سکتا ہے، مگر ہوا پرست کی بات حق نہیں مان سکتا. کبھی بھی حق کسی ہوا پرست کی بات کو نہیں مان سکتا. جی، جس لہجے کی یہ آیت ہے، جسے میں نے سوچا کہ ان 3 مجالس کے اندر عنوان گفتگو قرار دوں کہ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر ان کی خواہشات کی پیروی حق کرنے لگ جاتا، حق کر لے، حق نے کی ہوتی تو کیا ہوتا؟ نتیجہ یہ نکلتا کہ آسمان اور زمین اور جو کچھ اس میں فساد ہو جاتا. اس لہجے کی آیت ایک اور بھی ہے، اور وہ آیت سورہ مبارکہ عنکبوت کے اندر ہے. ارشاد ہو رہا ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ لَفَسَدَتَا، اگر زمین اور آسمانوں میں 2 اللہ ہوتے تو یہ زمین اور آسمان دونوں تباہ ہو جاتے. یعنی اگر میں اب لفظوں کو یوں سمیٹوں کہ جس طرح 2 اللہ ہونا ناممکن ہے، ایسے ہی حق کا باطل کی پیروی کرنا ناممکن. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اور اس سے بلند صلوات نبی کی ذات. اب آپ دیکھیے کہ اس معیار کو اگر مد نظر رکھا جائے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. یعنی آپ 2 رکعت نماز والے مرحلے سے اور مسئلے سے شروع ہوں. 2 رکعت نماز پڑھانے کے لیے جو آگے کھڑا ہونا چاہتا ہے یا جس کو آگے کھڑا کرنے کا طے کیا ہے، اگر اس کے کھڑے ہونے سے پہلے کوئی ایسی شخصیت وہاں پر آ جائے جو اس سے زیادہ قابل ہو، جو اس سے زیادہ حسب نسب میں اچھی ہو، جو اس سے زیادہ حتی شکل و صورت میں اچھی ہو، تو مکروہ ہے کہ وہ آگے کھڑا ہو. اس کے لیے مکروہ ہے کہ وہ آگے کھڑا ہو. اور حسب و نسب میں اگر یہ قاعدہ اس کو پتا ہو کہ الہاشمی اولا من غیرے، سیدوں کا غیر سیدوں پر اولویت ہونا یہ نبی کی نسبت سے ثابت ہے، تو وہ پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. اس کو ہٹ جانا چاہیے پیچھے کہ نہیں آپ آگے جائیں گے. نہیں ہو سکتا ایسا کہ زیادہ قابل انسان، میں زیادہ نہیں جانتا بہت سارے اداروں کے آداب اور ان کے اصول اور ان کے جو قوانین ہیں ان کو، لیکن سنا ہے ایک ایسا کہ اگر زیادہ قابل آدمی کو ماتحت بننا پڑ جاتا ہے تو وہ مستعفی ہو جاتا ہے، کہتا ہے میں نہیں کر سکتا ایسا. جی، شاید مختلف اداروں کے اندر ایسا ہو اور نہ بھی ہو کسی یہاں قانون میں، تو یہ نفسانی اور نفس پرستی کی بنیاد پر نہیں، بلکہ معقول یہی ہے کہ اس کا حق ہے کہ اسے سربراہ ہونا چاہیے، اس کا حق ہے کہ اسے بڑا ہونا چاہیے، اس کو وہ مقام اور منزل دی جانی چاہیے کہ جو زیادہ قابل ہے.
جو زیادہ محترم ہے، جو جس کے پاس جو صلاحیتیں ہیں وہ زیادہ ہیں، تعلیم زیادہ ہے، تجربہ زیادہ ہے، جو جو چیزیں کسی کو آگے بڑھانے کے لیے معیارات قرار دی جائیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ حق جو ہے وہ پیروی کرے کسی اور کی، اور کس کی کرے؟ جو نفسانی خواہشات پر زندگی گزار رہے ہیں، قرآن کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے، جی معقول زندگی نہیں گزار رہے. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں جتنا ہو سکے گا اپنے عقیدے کو بھی بیان کروں گا، اور مائک کے احساسات اور جذبات اور مائک پر بولے جانے کے نتائج کو بھی مد نظر رکھوں گا. آپ مطمئن رہیے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک صاحب نے، اب ایک صاحب کافی ہے، فلان نے حضرت ابن عباس سے کہا ابن عباس علی کو اس لیے خلیفہ نہیں بنایا گیا. اب دیکھیے آیت ذہن میں رہے، آپ کے آیت ذہن میں رہے، وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَا فِيهِنَّ. اگر حق نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی ہوتی تو پھر یہ نتیجہ نکلتا. اب ایک صاحب کہتے ہیں کہ اے ابن عباس، علی کو اس لیے خلیفہ نہیں بنایا گیا کہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ ایک ہی خاندان میں نبوت بھی ہو اور امامت بھی ہو. اب مجھے بتائیے، یہ احوائے نفسانی ہے، یہ ہوائے نفسانی کی بات ہے یا یہ حق کی بات ہے؟ یہ کہاں سے قاعدہ قانون؟ آپ نے یہ سوچ لیا کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، لوگ نہیں چاہتے کہ ایک ہی خاندان کے اندر نبوت بھی ہو اور امامت اور خلافت اور امامت بھی ہو. بھول گئے اس بات کو کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ایک ہی خاندان میں نبوت بھی رکھی ہے اور خلافت اور امامت بھی رکھی ہے. اب کیسے مان لیا جائے اس بات کو کہ یہ بات معقول ہے، یہ بات ٹھیک ہے؟ کہاں ٹھیک ہے یہ بات؟ کب ہے یہ ٹھیک بات کہ ایک خاندان کے اندر نبوت اور امامت دونوں ہو؟ لوگ نہیں مانیں گے، لوگ نہیں مانیں گے. اللہ اکبر. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النَّبُوَّةَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النَّبُوَّةَ. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آیا ہے، اور ہم نے قرار دیا ہے ابراہیم کی ذریت میں نبوت. توجہ چاہوں گا، اب حق نہیں کرے گا پیروی ہوائے نفسانی کی. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النَّبُوَّةَ، اور ہم نے ابراہیم کی ذریت میں نبوت کو قرار دیا. یہ لفظ ذریت میں نبوت کے آ جانے کی وجہ سے ہی شاید حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خلافت اور امامت کے موقع پہ فی ذریت ہی بولا. یہ جو اللہ نے کہہ دیا نا کہ ہم نے اس خاندان کے اندر اس نسل کے اندر امامت کو قرار دیا ہے، تو جب حضرت ابراہیم کو یہ امام بنایا گیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب ابراہیم کو ان کے رب نے خاص کلمات اور خاص چیزوں سے آزمایا اور وہ اپنی آزمائش کے اوپر پورا اتر آئے، تو اللہ نے کہا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. کسے کہہ رہے ہیں؟ جو پہلے نبی ہے. کسے کہہ رہا ہے اللہ؟ کہ میں تمہیں لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں جو پہلے سے نبی ہے، اور پھر ان کی ذریت میں بھی نبوت ہے، جو خود بھی نبی ہے اور ان کی اولاد میں بھی نبوت ہے. انہی سے اللہ کہہ رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، انی جاعل للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیوں فوراً ہی کہہ دیا وَمِن ذُرِّيَّتِي، یا اللہ میری اولاد میں؟ اور پروردگار عالم نے بھی دعا رد نہیں کی ہے. اللہ نے جواب دیا لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ عہدہ امامت جو تمہاری نسل میں ظالم ہوں گے انہیں نہیں ملے گا. تو قاعدہ کیا بنا کہ ایک ہی خاندان میں نبوت بھی اور اسی خاندان میں امامت بھی ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک خاندان کے اندر نبوت اور امامت کیسے ہوگی؟ پروردگار عالم نے جسے معیار حق قرار دیا ہے، جس کو دیکھ کر طے ہوگا کہ اللہ راضی ہے یا اللہ ناراض ہے. حق اللہ ہے،
اس حق اللہ نے اپنا ایک مظہر قرار دیا ہے، حق کا ایک مظہر ہے، وہ مظہر حق کے وجود الہی، یعنی وجود الہی کے حق ہونے کا جو مظہر ہے وہ طے کرے گا کہ اللہ یہاں کیا چاہتا ہے۔ اچھا یاد رہے کہ اکثرہم للحق کارہین، اکثرہم للحق کارہون، یہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ اکثر لوگ ویسے بھی حق سے کراہت کرتے ہیں، حق کو پسند نہیں کرتے، حق کو پسند نہیں کرتے۔ اب یہ حق کیا ہے؟ یہ حق ہے کون؟ جو کبھی بھی ہوائے نفسانی کی پیروی نہیں کر سکتا۔ ہم رسول اللہ کی خدمت میں جا کے کہیں یا رسول اللہ آپ ہی بتائیں کہ وہ حق کون ہے جو لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہیں کرے گا، اور اگر کرے گا تو زمین و آسمان بگاڑ کا شکار ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو سرکار دو جہاں کی مناجات کے اندر یہ جملہ نظر آیا، الحق مع علی وعلی مع الحق، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ یہاں کہہ کر سرکار دو جہاں یہ کہہ کر خاموش نہیں ہوئے، بلکہ ہاتھوں کو اٹھا کے مناجات فرمائی، اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، یا اللہ حق کو وہاں موڑ جہاں علی جا رہا ہو۔ اب یہاں پر علی حق کے ساتھ ہیں، حق علی کے ساتھ ہیں، اور حق کو وہاں موڑ جہاں، اب میرا ایک ذوقی جملہ بھی مجھے یاد آ رہا ہے، میں عرض کرنا چاہوں آپ کو ہدیہ کروں، حق کا عدد بھی 9 ہے اور فاطمہ کا عدد بھی 9 ہے۔ شاید رسول اللہ یہ دعا فرما رہے ہیں، یا اللہ علی کے پیچھے پیچھے فاطمہ کو رکھ، جہاں علی جائے وہاں فاطمہ جائے، شاید یہ فرما رہے ہیں۔ اور روشن پیغام تو یہ ہے کہ کسوٹی مولا کائنات کو قرار دے دیا گیا۔ دیکھو علی کیا کہہ رہے ہیں، دیکھو علی کیا سوچ رہے ہیں، دیکھو علی کا کیا اس وقت ارادہ ہے۔ جو کچھ علی کہیں گویا اللہ کی جانب سے وہی حق کا پیمانہ ہے۔ اچھا، اس حدیث مبارکہ کے ساتھ ایک اور حدیث مجھے یاد آ رہی ہے کہ حدیث میں ہے کہ العمار حق والحق مع العمار، حق عمار کے ساتھ ہے اور حق عمار کے ساتھ ہے، اور عمار حق کے ساتھ۔ تو یہ تو بہت ہی روشن بات ہے نا، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، عمار حق کے ساتھ ہے، حق عمار کے ساتھ ہے۔ بہت روشن بات ہے کہ حضرت عمار کو پھر مولا علی کی شناخت کا ذریعہ بنا دیا، مولا علی کی معرفت کا ذریعہ حضرت عمار کو بنا دیا۔ جن کا سوچنے کا معیار کچھ کم تھا وہ عمار کو دیکھیں کہ عمار کہاں جا رہے ہیں، اور جن کے سوچنے کا معیار اونچا ہے وہ علی کو دیکھیں کہ علی کہاں جا رہے ہیں۔ یہ کسوٹی دے دی، اور شاید اس کے پیچھے جنگ صفین کا پورا وہ معرکہ ہے، اس لیے کہ آج تک جنگ صفین کے حوالے سے یہ طے کیا جاتا ہے کیونکہ عمار یاسر اس میں شہید ہوئے، اور عمار کو مارنے والا جو گروہ ہے وہ فئہ باغیہ ہے، وہ فئہ باغیہ ہے۔ تو حضرت عمار کسوٹی بنے، پیمانہ بنے، کچھ دیر کے لیے، کچھ عرصے کے لیے، کچھ مدت کے لیے، مولا کائنات کے حوالے سے کہ حضرت کی طرف لوگوں کو راغب کریں، حضرت کے حوالے سے شک و شبہ کو دور کریں۔ وہ حضرت عمار، اس لیے حضرت عمار کے لیے یہ حدیث آئی ہے۔ اللہم صل عزیزو، پروردگار عالم نے معیار حق مولا کائنات کو قرار دیا ہے۔ اب یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ علی نے بیعت کیوں نہیں کی،
اس لیے بیعت نہیں کی کہ کبھی بھی حق کسی اور کی پیروی نہیں کرے گا. اور اگر کہا جائے گا کہ 6 مہینے کے بعد ایسے واقعہ ایک پیش آ گیا تو ساری امت کو پتہ ہے کہ وہ واقعہ کیسے پیش آیا. ویسے بھی بیعت بے کے خاندان کا لفظ ہے. بے یعنی بیچنا. کسی چیز کو جب بیچا جاتا ہے تو ثمن کے عوض میں بیچا جاتا ہے. جو بیچ رہا ہوتا ہے وہ اس کے عوض کچھ چاہتا ہے، تبھی تو بے کا عنوان ہوگا، ورنہ تو ہبہ کا عنوان ہوگا، ورنہ تو گفٹ کا عنوان ہوگا. لفظ بے کا عنوان تو جب آئے گا کہ جب اس کے بدلے میں بھی کچھ دیا جائے. اب بیعت جو ہے جس کی بھی کی جائے گی اس کی طرف سے کچھ دیا جائے گا، اور اس کی طرف سے جو چیز دی جائے گی وہ اس کے مساوی چیز ہونی چاہیے، ورنہ وہ بے کا عنوان نہیں ہوگا، خسارے کا عنوان ہوگا. جی مثلا ایک چیز فرض کیجئے 10 روپے کی ہے تو اس کے عوض میں اس 10 روپے کی چیز کے عوض میں 10 روپے دیے جائیں گے، کسی ایک جنس کے عوض میں 10 روپے دیے جائیں گے. اب اگر اس کے عوض میں وہ رقم نہ دی جائے جو اس کی قیمت ہے تو پھر خسارہ ہے، بیعت تو نہیں ہے، نقصان ہے، فساد ہے، خسارہ ہے، پریشانیاں ہیں، الجھنیں ہیں، نقصانات ہیں. تو جب بیعت کوئی کر رہا ہوتا ہے، میں نے ایک جملہ آغاز میں کہا تھا کہ امیر المومنین کی بحث تو بہت اونچی بحث ہے، امیر المومنین کی بیعت کی بحث تو بہت ہی مختلف بحث ہے. ایک مومن بھی اس کی بیعت نہیں کر سکتا جو اس مومن کی قیمت ادا نہ کر سکے. کسی کی بیعت کرنا، اس کے سامنے سے کچھ واپس آنا ہے، کچھ اس کا بدل آنا ہے، کچھ سمن آنا ہے، کچھ قیمت آنی ہے نا. کیا قیمت ہے مومن کی بھائی؟ کیا قیمت ہے کسی مومن کی؟ ہمیں کیا پتا ہماری قیمت کیا ہے؟ کوئی چیز بھی اللہ نے بغیر قیمت کے نہیں بنائی. اللہ نے کسی چیز کو بھی بے قیمت نہیں بنایا. حتیٰ یہ مکھی مچھر جو ہے نا، یہ بھی بے قیمت نہیں ہے، ان کی بھی کوئی قیمت ہے. اور اگر میں لفظوں کو اور بہتر کروں کہ ہر شخص کی قیمت وہی ہے جسے وہ چاہتا ہے. یہ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے، قیمتو کل امرئ ما یحسن. ہر شخص کی قیمت وہی ہے کہ جسے وہ چاہتا ہے، جسے وہ پسند کرتا ہے. ہر چیز، ہر شخص کی قیمت اس کی پسند ہے. شاید اس قول کو اگر گہرائی میں جا کے سوچا جائے تو مولا کائنات ہماری پسند کو اونچا کرنا چاہتے ہیں. اپنی خواہشات کو اونچا کرو، اپنی پسند کو اونچا کرو تاکہ تمہارا مقام اونچا ہوتا چلا جائے. بس جیسے جیسے خیالات اونچے ہوتے چلے جائیں گے، پسند اونچی ہوتی چلی جائے گی، ہدف اونچا ہوتا چلا جائے گا، مقصد بڑا ہوتا چلا جائے گا، ایسے ایسے انسان کی قیمت بڑھتی چلی جائے گی. کیا قیمت ہے کسی کی؟ کیسے پتا چلے گا کہ ہماری قیمت کیا ہے؟ ہر شے کی قیمت اگر ہے تو پھر ہماری قیمت کیا ہے؟ پھر کسی مومن کی قیمت کیا ہے؟ پھر کسی متقی کی قیمت کیا ہے؟ پھر امام المتقین کی قیمت کے بارے میں کون طے کرے گا؟ یہ ایک عجیب اور مختلف بحث ہے کہ کیسے طے کریں کہ ہماری قیمت کیا ہے. دیکھیے، قیمت بازار کے اجناس کی اور اشیاء کی قیمت بازار میں تجربے کار، ماہر، زیادہ پیسہ لگانے والے لوگ ہی طے کرتے ہیں. بڑا تاجر ہی طے کرتا ہے، بڑا کاروبار اور بڑا تاجر ہی طے کرتا ہے کہ اسے بازار کے کیا ریٹ طے کرنے ہیں. اب ہم اپنے بارے میں کیسے طے کریں کہ ہماری قیمت کیا ہے؟ سب سے اچھی قیمت کس نے لگوائی؟ سب سے اچھی قیمت لگوانے والے کو علی کہتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. لوگوں میں سے کچھ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی مرضیوں کے عوض بیچا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب جس نے اپنے آپ کو سب سے اچھے داموں فروخت کیا ہے وہ علی ہے. تو مولا سے پوچھ رہے تھے، مولا آپ تو سب سے بڑے کاروباری ثابت ہوئے ہیں، آپ نے تو اچھا سودا کیا ہے، آپ نے تو اچھا کاروبار کیا ہے، اپنے آپ کو بیچ کے اللہ کی مرضیاں لے لی. ہمیں بھی تو بتائیں کہ ہماری قیمت کیا ہے.
ہم بھی اپنی کوئی قیمت لگائیں, آپ ہی طے کر دیں ہماری قیمت. تو مولا کائنات نے ہماری قیمت طے کی ہے. انہو لیسا لانفسکم ثمن الا الجنہ, خبردار تمہاری قیمت سوائے جنت کے کوئی اور نہیں ہے. فلا تبیعوها الا بها, خبردار جنت سے کم اپنا سودا مت کرنا. یہ نہج البلاغہ میں مولا کائنات کا حکم آ گیا. اب مولا نے ہماری قیمت کیا لگا دی, میں نتیجے پر نہیں آیا ابھی میں. مولا نے ہماری کیا قیمت لگا دی, تمہاری قیمت کم سے کم جنت ہے, زیادہ سے زیادہ جنت نہیں ہے. آپ کی توجہات کا ممنون ہو. مولا نے جو ہماری قیمت لگائی ہے, انہو لیسا لانفسکم الا ثمن الا الجنہ, تمہاری کوئی قیمت نہیں ہے, اگر ہے تو جنت ہے, اور اس سے کم اپنے آپ کو مت بیچنا. فلا تبیعوها, بیعت کا لفظ ہے, بیع کا لفظ ہے. فلا تبیعوها الا الجنہ الا البیع, جنت کے علاوہ اپنا سودا مت کرنا. مولا یہ ہماری کم سے کم قیمت ہے یا زیادہ سے زیادہ؟ علی کا جواب آ رہا ہے, یہ تمہاری کم سے کم قیمت ہے. زیادہ سے زیادہ قیمت کیا ہو سکتی ہے؟ اب سورہ مبارکہ زمر کی آیت مجھے ادھر نظر آ رہی ہے. ارشاد ہو رہا ہے, وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنہ زمرا, صاحبان تقوی کو جنت میں دھکا دے دے کے لے جایا جا رہا ہوگا. ارے جنت میں دھکا دے کے لے جانے کا کیا مطلب ہے؟ دوزخ میں دھکا دے کے لے جانا تو سمجھ میں آئے گا, مگر جنت میں دھکا دے کے لے جانا کیسے سمجھیں گے؟ وجہ شاید یہ ہے کہ یہ جو انہیں جنت مل رہی ہے نا, ان کی کم قیمت مل رہی ہے, یہ اس سے زیادہ چاہتے ہیں. تو پھر محشر میں کھڑے ہوئے لوگ کہیں گے, من ہوم, یہ ہے کون جو جنت میں بھی جانے کو تیار نہیں ہے؟ آواز آئے گی, ہم حداث الحسین, یہ دنیا میں حسین حسین بولنے والے, یہ حسین ابن علی والے لوگ ہیں. یہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو اس سے زیادہ چاہیے. کیا ملے گا پھر انہیں اس سے زیادہ؟ سب سے پہلا انعام جو حسین مولا والوں کو ملے گا وہ ہے حسین مولا کا دیدار. وہ محشر میں جب تک امام حسین کو دیکھ نہیں لیں گے وہ جنت میں نہیں جائیں گے. عزیزوں, میں نے ایک جملہ آپ سے کہا کہ میں اور آپ جنت کے عوض کسی کو اپنا سودا کرنے کے لیے, اپنا سودا کسی کے ہاتھوں کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی ہم اس کی بیعت کریں گے. توجہ چاہوں گا, اللہ نے ہم پہ کرم کیا ہے کہ ہم 1400 سال کے بعد آئے. ہم منتظر ہیں کہ ایک آنے والا آئے گا جس کی ہم بیعت کریں گے. تو ہم جس کی بیعت کریں گے وہ کون ہوگا جس کی بیعت ایک مومن کو کرنی چاہیے؟ جو اس کے نفس کے عوض میں جنت دے سکے, جو اس کے نفس کے عوض میں, اس کی جان کے عوض میں جنت دے سکے, اسی کی بیعت ہوگی. اور جو خود مانگ رہا ہو کہ تم ان سے کہہ دو جا کر, اس کی بیعت. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. بیعت صرف اور صرف اس کی ہوگی جو وہاں کچھ دے سکتا ہو. طواف کر رہے ہیں حضرت جابر ابن عبداللہ الانصاری خانہ کعبہ کا. کسی نے آ کے ان کے کان میں کہا کہ گورنر مکہ بھی یہاں طواف میں ہے. تو انہوں نے اس کو سنی انسنی کی. جی, پھر ایک اور صاحب نے آ کر کان میں کہا کہ گورنر بھی آپ کے ساتھ ساتھ طواف کر رہے ہیں. پھر انہوں نے اسے سنی انسنی کی. جی, پھر تیسرے نے آ کے کہا, تو وہ پہلے ہی دو جو کہہ کے گئے تھے ان سے پہلے ہی خفا ہو رہے تھے وہ, کہ تم کیا بتا رہے ہو مجھے آ کے. تو ایک مرتبہ ناراض ہو کے کہا, میں اس وقت اللہ سے بات کر رہا ہوں. تو اتنی دیر میں گورنر آ گئے, اور گورنر نے آ کے کہا کہ کوئی حکم ہے میرے لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ آخرت میں کچھ دے سکتے ہو؟ کہنے لگے, نہیں آخرت میں تو میں کچھ نہیں دے سکتا. فرمانے لگے, دنیا میں نے چھوڑ دی ہے, آخرت میں تم مجھے کچھ دے نہیں سکتے, تو میں تم سے کیوں مانگوں؟ تو حضرت جابر ابن عبداللہ الانصاری نے فیصلہ کر دیا نا کہ مانگو بھی تو اس سے مانگو جو آخرت میں کچھ دے سکتا ہو. اب یا علی مدد کا فلسفہ سمجھ میں آیا؟ ہم مولا سے مدد یہاں اس لیے مانگتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے یہ وہاں دے سکتے ہیں. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. عزیزو, اس معیار اور اس عنوان کے ساتھ جینے والے کو علی کہتے ہیں. میں نے آغاز میں کہا, ہماری قسمت, ہماری تقدیر اللہ نے اتنی اچھی بنائی ہے
کہ ہم جہاں بیٹھے ہیں اس سے اچھی جگہ نہیں ہے، کون کہاں بیٹھا ہے اس سے ہمیں غرض نہیں ہے، اسے مبارک ہو، مگر ہماری وابستگی اس گھرانے کے ساتھ ہے، اور اس کے نتیجے ہیں، اس کے اثرات ہیں، اس کے ہماری زندگیوں پر اثرات ہیں۔ انسان ہے، اثر لیتا ہے، ہم اثر پذیر لوگ ہیں، اور اثر پذیر لوگ اگر اپنے اس اثر پر قائم رہیں تو پھر اثر گزار بن جاتے ہیں، پھر دوسروں کے اوپر اثر گزار، دوسروں پہ اثر چھوڑتے ہیں، اثر گزار ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ ہم اہل بیت سے اثر پذیر ہیں اور انسانوں پہ اثر گزار ہیں، ہم ان سے لیتے ہیں، اور الحمدللہ پوری دنیا میں علی مولا کے چاہنے والوں کا معیار کچھ اور معیار ہے، اس کا سبب روشن ہے، اس کی علت بہت واضح ہے، اس لیے کہ یہ یہاں سے لیتے ہیں، اپنے اوپر اس کا اثر رکھتے ہیں، پھر وہ اثر دوسروں پہ چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ کیفیت اگر مسلسل رہے تو پھر ظہور میں دیر نہیں رہے گی، امام آنے والے ہیں۔ آج جو افطار گزری ہے نا، یہ اہل بیت کے گھر میں، اہل بیت رسول میں یہ گزرنے والی افطار تاریخ اہل بیت میں سب سے منفرد افطار ہے۔ شب ضربت آ گئی نا، امیر المومنین 47 ہجری کا ماہ رمضان اول ماہ مبارک سے اور 18ویں روزے تک مسلسل اشارے دیتے رہے، اب علی تمہارے درمیان مہمان ہے، اب علی یہ دنیا چھوڑ کر جا رہا ہے۔ بازار سے گزر رہے ہیں، ایک پنساری کی دکان سے صحابی باہر آیا، اس کے ہاتھ میں کوئی شے تھی، فرمایا کیا خریدا ہے؟ کہنے لگا مولا میری داڑھی سفید ہو گئی ہے، میں نے خضاب خریدا ہے۔ تو حضرت نے اپنی داڑھی پر اپنا ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا کچھ لوگ تو اپنی داڑھی کو رنگ کرنے کے لیے خضاب خرید رہے ہیں، اور کسی کی داڑھی اس کے سر کے خون سے رنگین ہو جائے گی۔ اشارے دے رہے ہیں مولا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ لائے۔ یہ مجلس تو ویسے ہی آمادہ مجلسیں ہیں، دل پہلے سے ہی ٹوٹا ٹوٹا بجھا بجھا سا ہے، ہنسنے مسکرانے کا دل نہیں کر رہا، کوئی مزاح اور تفریح کا دل نہیں کر رہا۔ کیا ہو گیا تمہیں آج؟ کیا ہو گیا آج؟ میرے مولا علی کی ضربت کی رات ہے، کالے کپڑے پہن لیے ہیں، غم کا ماحول ہے، تلاش کر رہے ہیں مجلس کہاں کہاں ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں کہ فلاں جگہ فلاں پڑھ رہے ہیں، اور اس عزا خانے میں مرثیہ فلاں کا ہے، اور دیکھو وہ وہاں نوحہ پڑھیں گے، اور فلاں مولانا فلاں ذاکر وہاں پڑھیں گے۔ ایک آمادگی ہے، دل آمادہ ہے مولا کا پرسہ دینے کے لیے۔ پرسہ بھی دینا ہے تو ان بیٹیوں کو پرسہ دینا ہے جنہوں نے اپنے بابا کا سر زخمی دیکھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ امیر المومنین اس مہینے میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، خطبہ دیتے دیتے ظاہراً 17واں روزہ تھا، 17واں روزہ تھا، خطبہ دیتے دیتے ایک مرتبہ امام حسن کی طرف دیکھا، فرمایا بیٹا حسن، بیٹا حسن کون سا روزہ ہے؟ پتہ ہے مولا علی کو کون سا روزہ ہے، کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، بیٹا حسن کون سا روزہ ہے؟ کہا بابا 17واں روزہ ہے۔ پھر امام حسین کو مجمع میں دیکھ کے فرمایا حسین عید میں کتنے دن رہ گئے؟ مولا حسین نے فرمایا بابا 13 دن باقی رہ گئے۔ تو ایک مرتبہ خاموش ہوئے اور پھر فرمایا ہاں عید تو وہ کرے گا جو 21 رمضان کے بعد زندہ رہے گا۔ اجرکم اللہ۔ علی دنیا چھوڑنا چاہتے ہیں،
ہر سال میرے مولا علی اس رات کا انتظار کرنے کے لیے اشارے دیتے تھے کہ ابھی وہ آثار پورے نہیں ہوئے کہ جس کی بشارت مجھے نبی نے دی ہے. میں آج ہی ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، مولا علی نے پہلے روزے سے لے کر اور 17ویں روزے تک ہر دن کسی نہ کسی رشتہ دار کے گھر کہہ کر کے میں افطار کرنے آؤں گا. عجیب سیرت ہے مولا علی کی. کہہ کر کہ میں تمہارے گھر افطار کرنے آؤں گا، میں تمہارے گھر افطار کرنے آؤں گا. حضرت جعفر کی اولاد کو کہا، حضرت عقیل کی بچوں کو کہا، اپنے بھتیجوں کو، بھتیجوں کے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو کہا کہ میں تمہارے گھر افطار کرنے آؤں گا. جی. اور پھر امام حسین کے گھر علیحدہ گئے، امام حسن کے گھر علیحدہ گئے، اور پھر ایک مرتبہ حضرت محمد حنفیہ کے گھر علیحدہ گئے. اور پھر 7واں روزہ جب آپ نے افطار کر لیا تو فرمایا بیٹا حسن کل 18واں روزہ تمہاری بہن کے گھر افطار کرو. ہر روز رحم انتظار کر رہے ہیں نا، ارحام انتظار کر رہے ہیں کہ علی مولا تو بابا تو خود بتاتے ہیں کہ میں کب کس کے گھر افطار کروں گا. بٹ فرمایا بیٹا حسن اپنی بہن ام کلثوم کو پیغام دے دو کہ کل 18واں روزہ میں اس کے گھر افطار کروں گا. بیٹیوں کا باپ سے پیار تو آپ کو پتا ہے، اور باپ بھی بیٹیوں سے کتنا پیار کرتے ہیں آپ کو اندازہ ہے. کیا سوچ رہی ہوں گی جناب بی بی ام کلثوم، کل میرے گھر میرے بابا آ رہے ہیں، اتنے دن بعد میرے گھر آ رہے ہیں، کیا بنا لوں، کیسے بستر لگاؤں، کیسے تکیہ لگاؤں، کیسے مصلی رکھوں، بابا کے لیے وضو کا پانی کیسے آمادہ کروں، دسترخوان پہ کیا رکھوں. بار بار سوچ رہی ہیں، اور ایک خیال بار بار پریشان کر رہا ہے کہ بابا کے دسترخوان پہ تو بہت زیادہ چیزیں نہیں ہوتی، کہیں بابا مجھ سے خفا نہ ہو جائے. کہ ایک مرتبہ جناب ام کلثوم نے طے کیا کہ دودھ کا کاسا، نمک اور جو کی روٹی، جو بابا کو بہت پسند ہے جو کی روٹی، وہ میں دسترخوان پہ رکھ دوں. مولا علی افطار سے 1 ساعت پہلے آئے. میں آج پڑھ رہا تھا، میرے لیے کچھ نئی باتیں تھی مقتل کی کتابوں میں، میرے مطالعے میں نہیں آئی، پہلی دفعہ آئی. جی 1 ساعت پہلے، جیسے آپ اپنی زبان میں کہیں تقریباً 1 گھنٹہ پہلے اپنی بیٹی کے گھر آ گئے. اور بی بی فرماتی ہے بابا مصلی پہ تھے، جو افطار سے پہلے کی مناجات ہے، افطار سے پہلے کی جو مناجات ہیں وہ بابا مناجات پڑھ رہے تھے کہ جیسے یہ افطار کا وقت قریب آیا آپ نے نماز مغرب پڑھی اور اس کے بعد دسترخوان کی طرف آئے. دسترخوان کے اوپر جب آ کے بیٹھے تو بابا نے پہلے تو غور سے تینوں چیزوں کو دیکھا. پھر فرماتی ہے میں کھڑی ہوئی تھی کہ کچھ بابا کہہ دے کہ یہ چیز لا دو. تو ایک مرتبہ اپنی گردن اٹھا کے مجھے دیکھا اور کہا کہ تم نے اپنے بابا کو بھلا دیا، تم بھول گئی کہ بابا کے دسترخوان پہ ایک چیز سے زیادہ دوسری چیز نہیں ہوتی. پھر یہ کہہ کر جناب امیر المومنین نے افطار سے پہلے خطبہ دیا ہے، پورا خطبہ دیا ہے. مولا نے فرمایا بیٹا تمہیں معلوم ہے کہ یہ جو مال ہے، یہ جو غذائیں ہیں، یہ جو کھانے ہیں، فی حلالہا حساب و فی حرامہا عقاب. یہ جو کھانے ہیں نا، یہ اگر حلال ہوں گے تو ان کا حساب دینا پڑے گا، اور اگر حرام ہوں گے تو عقاب کا سامنا کرنا پڑے گا. اس کے بعد پورا ایک واقعہ سنایا، افطار نہیں کر رہے، پورا واقعہ سنایا کہ نبی مکرم کی خدمت میں تمہارے جد رسول اللہ کی خوشنودی چاہتا ہوں. رسول اللہ کی خدمت میں جبریل امین نے خزانوں کی کنجیاں لا کے رکھی کہ یا رسول اللہ آپ جب تک چاہیں قیامت تک یہ خزانے آپ کے حوالے ہیں. تو رسول اللہ نے سوال کیا جبریل یہ سارے خزانے میں لے لوں، اس کے بعد کیا ہوگا، کیا موت نہیں آئے گی؟ کہا نہیں یا رسول اللہ موت تو آئے گی. فرمایا پھر جب اس کے بعد موت آئے گی تو پھر مجھے ان چیزوں سے کوئی شغف نہیں ہے، کوئی پیار نہیں ہے. فرمایا بیٹا چیزیں کم کر دو، اتنی چیزیں میرے دسترخوان پہ نہیں رکھو. بی بی کہتی ہے میں نے چاہا کہ آگے بڑھ کے نمک اٹھا لو تو ہاتھ روک کے فرمایا دودھ اٹھا کے لے جاؤ. کوفے میں بہت یتیم بچے ہیں جنہیں پینے کو دودھ نہیں ہے. ایک جو کی روٹی اور نمک سے مولا علی نے افطار کیا. اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ ڈالے. میرے مولا نے افطار کیا. افطار کر کے بی بی فرماتی ہیں بابا دسترخوان سے اٹھ کر مصلی پہ آ گئے.
مصلی پہ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد پھر بابا وہاں آ کے بیٹھ گئے کہ جہاں گھر کے اور افراد بھی بیٹھ سکتے تھے. مجھے آواز دے کر کہا بیٹا سب کو بلا لو, میں کچھ دیر بات کروں گا. بابا نے سب کو جمع کیا, میں نے سب کو جمع کیا, اور ان میں بھائی حسن اور بھائی حسین کو بھی بلایا. یعنی اس رات میں پورے کنبے کے ساتھ بیٹھ کے مولا علی نے گفتگو کی ہے. اور جب گفتگو میں آپ نے دنیا سے لا تعلقی, بیزاری, دنیا سے اپنا دل کا اٹھ جانا, یہ سب کچھ بیان فرمایا, تو ایک مرتبہ اپنے دونوں گھٹنوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کھڑے ہوئے, اور کھڑے ہوتے ہوئے سب کو دیکھتے ہوئے فرمانے لگے یہ میری اور تمہاری ملاقات کی آخری رات ہے, میں تمہیں ودا کر رہا ہوں, میں تمہیں ودا کر رہا ہوں. علی تو چاہتے تھے نا کہ اسی ضربت میں شہید ہو جائے, علی تو اس دنیا سے جانا چاہتے تھے نا. میں ابھی تمہیں ودا کر رہا ہوں, یہ میری اور تمہاری آخری رات ہے. گئے مصلی کے اوپر, کہتے ہیں بی بی فرماتی ہیں مصلی پر کچھ دیر کے لیے بابا کو اونگ آئی, اور اس اونگ کی کیفیت میں انہوں نے رسول اللہ کو سنا. آپ سے کہہ رہے ہیں یا علی میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں, یا علی میں تمہیں لینے کے لیے آ رہا ہوں. یہ کیفیات ساری رات گزرتی رہیں. بی بی فرماتی ہیں ہر کچھ دیر کے بعد مصلی سے اٹھتے ہیں اور صحن میں آ کے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں, اور پھر کسی چیز کو تلاش کرتے ہیں. کبھی صحن کے اس کونے میں آ کے دیکھتے ہیں جیسے وہ چیز یہاں سے نظر نہ آ رہی ہو, یعنی ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی چیز کو تلاش کر رہے ہو. اور ایک مرتبہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے رک گئے ایک جگہ, اور اسے غور سے دیکھتے رہے, اور ایک جملہ ارشاد فرمایا. جملہ یہ فرمایا ھذہ اللیلۃ التی قد وعدت, یہ وہی رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے, یہ وہی رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے. بی بی فرماتی ہے پھر مصلی پر آ گئے, میرا دل گھبرانے لگا. پھر کچھ دیر کے بعد صحن میں آئے, اور پھر آسمان کو دیکھ کے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. میں بابا کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی, بابا بھائی حسن کو کہہ دیجئے وہ نماز فجر پڑھا دے. فرمایا ام کلثوم جس صبح کا میں مدتوں سے انتظار کر رہا ہوں, تم اس صبح کی طرف مجھے جانے سے روک رہی ہو. میرے مولا نے آمادہ کیا اپنے آپ کو, نکل رہے ہیں بی بی کے حجرے سے, ایک مرتبہ مرغابیوں نے آ کے راستہ روک لیا. جن کے گھروں میں پرندے پلے ہوئے وہ جانتے ہیں کہ پرندے رات میں تاریکی میں کونا لے کے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن جب علی گزرنے لگے ساری بطخیں سامنے آ گئیں. کوئی علی مولا کی ابا کا بوسہ دے رہی ہے, کوئی مولا علی کے نالینوں کا بوسہ دے رہی ہے. مولا زمین پر بیٹھ گئے, ان پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمانے لگے اے ام کلثوم یہ میرا نوحہ پڑھ رہی ہیں, یہ مجھے رخصت کر رہی ہیں. اگر انہیں سنبھال سکو تو رکھنا, ورنہ انہیں آزاد کر دینا. اجرکم اللہ. عزت و آخری جملہ کہہ رہا ہوں, مجھے تو ایسا لگ رہا ہے بی بی کے گھر سے مولا نہیں, مولا کا جنازہ جا رہا ہے, اس لیے کہ دروازے تک بیٹیاں ہیں جو رخصت کرتی جا رہی ہیں, بیٹے ہیں جو مولا کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. ہر ایک کی آنکھوں میں آنسو ہیں. اب علی واپس آنے والے نہیں ہیں. ہاں اگر علی آئیں گے تو سر زخمی ہوگا. علی جانے کی تیاری کر رہے ہوں گے. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین. یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما, رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما, ہم سب کی عاقبت بخیر فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. الہی و سیدی و مولائی اغفر لأولیائک.